الحمد لله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي محترم حضرات، آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم اور آپ آج کی اس محفل میں ایصال ثواب کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مرحومہ شیر بانو فقیر ولی جی کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اور اس محفل کا مکمل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب فاتحہ خوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اسے سوچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دماغ عطا فرمایا، اور انسان اپنی عقل کا استعمال بھی کرتا ہے، اور اسی عقل کی وجہ سے وہ اچھی چیزوں کو بھی سمجھتا ہے، بری چیزوں کو بھی سمجھتا ہے، اور پروردگار عالم نے کلام مقدس میں جگہ جگہ پر اپنے بندوں کو متنبہ بھی کیا، افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں، افلا تتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، افلا تبصرون، کیا تمہیں سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس میں متعدد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی عقل سے مخاطب فرمایا، بندوں کو عقل سے، کہ ہم نے تمہیں اچھی سوچ عطا فرمائی، ہم نے تمہیں بہترین عقل عطا فرمائی۔ تو ایک انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو فرمایا، اسے عقل بھی عطا فرمائی اللہ نے، چلنے کے لیے ہاتھ پیر، بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تمہارے جسم میں بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، لیکن جب غور و فکر کرو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بھی تمہارے لیے بنایا، زمین کو بھی اللہ نے تمہارے لیے بنایا، زمین میں نباتات، حیوانات، جمادات، بے شمار مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، یہ سب کے سب حضرت انسان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر کے دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ پروردگار عالم نے اس کے لیے بہترین انتظامات فرمائے، رہنے کے لیے زمین کا بچھونا، کیا ہو پہلے تو بہت اچھا تھا، اب اس میں کچھ کرو مت، یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار چیزیں بنائی، لیکن جب ایک انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر چیزوں کو بنایا ہی انسان کے لیے ہے۔
حیوانات، نباتات، جمادات، بے شمار چیزیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے انتظام کے طور پر پیدا فرمایا، بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تمہارے لیے اتنے انتظامات کیے، تمہارے جو ہے سر پر آسمان کو چھت کے طور پر بنایا، بچھونے کے طور پر ہم نے تمہیں زمین دی، درخت دیا، بے شمار چیزیں دی، پینے کے لیے پانی دیا، رزق عطا کیا، تمہیں سانس لینے کا بھی تمہارے لیے میں نے انتظام کیا، چلنے کے لیے پیر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تم کو اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال کر کے رکھا ہے؟ کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال کر کے رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں بہترین پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تمہیں بہترین شکل و صورت عطا فرمائی. اتنا احسان اللہ نے تم پر کیا، تو پھر تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال کر کے رکھا کہ تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو تو ایسے زندگی گزار رہے ہو گویا کہ اللہ نے تم کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. نہ تم خدا کے بارے میں سوچتے ہو، نہ قبر کے بارے میں سوچتے ہو، نہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہو، صرف یہی سوچتے ہو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سوالیہ نشان قائم کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ کریم رب سے کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال کر کے رکھا ہے کہ تم سب کچھ دنیا کے لیے کرتے ہو. زندگی میں ہر چیز کو تم نے دنیا کے لیے کر کے رکھا ہوا ہے. کھانا پینا، زندگی گزارنا، چلنا، ہر چیز تم اسی لیے کرتے ہو تاکہ تم دنیا میں ترقی حاصل کر سکو. ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال کر کے رکھا ہے؟ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، اور ابھی تم دھوکے میں ہو. یعنی کہ اس آیت کریمہ کے مفہوم کو میں آپ کو اور زیادہ واضح کر کے بتاؤں. آپ کا کوئی بھائی ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے، کلوز فرینڈ ہے، آپ نے اس پر کافی محنت کی، اس کی مرادوں کو پوری کیا، اس کی ضرورتوں کو پوری کیا، اور ایک دن وہ آپ کو دھوکہ دے تو آپ کہو گے یار میں نے تو تجھے ہر چیز دیا تھا، تجھے ضرورت پڑی تو ہر چیز کا میں نے تیرے لیے انتظام کیا. یا بیٹا کبھی باپ کو دھوکہ دے دے تو باپ کے دل سے آواز آتی ہے کہ بیٹا میں نے تیری پرورش میں کمی کیا کی؟ جب تو بولنے کے قابل نہیں تھا اس وقت میں نے تیری پرورش کی، جب تو بولنے کے قابل ہو گیا تو میں نے تیرے لیے بہترین اسکول مدرسہ کا انتظام کیا، تو پڑھا لکھا، سب کچھ کیا. آخر تجھے کس چیز نے تیری مائنڈ میں یہ بات ڈالی کہ تو نے مجھے دھوکہ دے دیا؟ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو پھر اللہ نے بھی بندوں سے سوال کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ اے انسان اس کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال کر کے رکھا جس نے تمہیں پیدا کیا، بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. اور ایک جگہ تو اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہترین اور خوبصورت پیدا فرمایا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر انسان دھوکے میں کیوں ہے؟ لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، بے پناہ محبت فرماتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں ہم نے عقل و شعور عطا کی، خواہشات نفسانی بھی دی، تو انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسان کے لیے محبت کے طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے توبہ کرو تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پروردگار عالم تمہیں جنت عطا فرمائے گا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے یہ فرمایا کہ اگر تم سے غلطی سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے تو مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ایک مرتبہ تم اللہ کو پکارو تو 70 مرتبہ اللہ کی رحمت تمہیں پکارتی ہے کہ میرے بندے آ جا، میں آج بھی تمہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہوں. لیکن سچے دل سے اللہ کو پکارنا پڑے گا. ہوتا کیا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ انسان کیا سمجھتا ہے، میں تو اب
بہت بڑا جرم کیا میں نے، بہت بڑا کرائم کر بیٹھا، اتنا سب کچھ کیا میں نے، اب جو ہے شاید مجھے معافی نہیں ملے گی. اور پھر انسان گناہ کرتے جاتا ہے کرتے جاتا ہے. کوئی کہے یار آؤ نماز پڑھو، بولے کیا کروں گا نماز پڑھ کے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں. کچھ سے کہا جائے یار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، نہیں کیا کروں گا دعا کر کے، میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں. تو انسان اپنے دماغ میں یہ بات سوچتے رہتا ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، اور یہ سوچ سوچ کر کے انسان گناہوں کے دلدل میں چلے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں، موت سے قبل اگر تم نے ایک مرتبہ سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کر لیا تو میں تیرے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا، کیونکہ میرا ایک لقب ہے ستار، عیبوں کی پردہ پوشی کرنا. میں اپنے بندوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں. ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لینا، میں تم کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دوں گا جیسے تم ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. تو اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا. میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی رسول ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی رسول ہیں، یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان صحابی تھے حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ. نوجوان صحابی رسول، بلکہ بعض روایتوں میں ان کی عمر مبارک 16 سال لکھی گئی ہے اور بعض روایتوں میں 15 سال. نوجوان، اس عمر میں انسان منچلا ہوتا ہے، اس عمر میں انسان کچھ سوچتا نہیں، بس وہ اپنی زندگی یوں ہی گزارتا ہے، کھا پی کر کے گزارو بس ہو گیا. تو حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لانے کے بعد زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں گزارتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو جب کسی کام کے لیے ان کو بھیجنا ہوتا تو حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے کہ ادھر آؤ، یہ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ. قاصد کے طور پر حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر بھیجا. واپس آ رہے تھے تو ایک انصاری عورت اپنے گھر میں نہا رہی تھی حمام خانے میں. اس وقت اس طریقے سے انتظامات نہیں تھے غسل خانے کے جیسے آج ہیں دروازہ لاک کر دو. عورتیں جب نہاتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی، چاروں طرف سے کپڑے گھیر کر کے نہاتی تھی. یہ تو آج کے زمانے میں اتنے بہترین انتظامات ہیں، یا نا میں تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 40-50 سال پیچھے بھی اگر آپ جائیں گے تو وہ کپڑے گھیر کر کے نہاتی تھی عورتیں 40-50 سال پہلے. ابھی اچھے غسل خانے کا انتظام ہو چکے ہیں. تو حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر کے جا رہے تھے. واپس آئے تو وہ انصاری عورت جو اپنے گھر میں نہا رہی تھی کپڑا گھیر کر کے، اچانک تیز ہوا چلی تو وہ کپڑا ہٹ گیا. تو حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، جان بوجھ کر کے نہیں دیکھا انہوں نے، نظر پڑ گئی. ایک انصاری عورت جو نہا رہی تھی اس کے جسم پر نظر پڑنے کی وجہ سے حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے کہ اللہ اکبر، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا تو میرا حشر کیا ہوگا. اور اللہ اپنے محبوب سے بے پناہ پیار فرماتا ہے، وہ ضرور اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے سے اس حوالے سے اللہ بتا دے گا کہ تمہارا جو ایک صحابی ہے، جو نوجوان ہے، اس نے آج اتنا جرم کیا ہے کہ ایک انصاری عورت کو اس نے برہنہ دیکھ لیا. اللہ اکبر. حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنکھوں کو کوستے رہتے، میں نے یہ کیا کر دیا، یہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی. میں تو ان آنکھوں سے رخ مصطفیٰ کو دیکھا کرتا تھا، حسن مصطفیٰ کو دیکھا کرتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو دیکھا کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا، اگر کوئی دیکھتا تو دیکھتے ہی رہ جاتا، کوئی دیکھتا تو دیکھتے ہی رہ جاتا. وہ ایسا حسن عطا فرمایا تھا. اور حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جب بیٹھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رخ مصطفیٰ کو تکا کرتے تھے، رخ مصطفیٰ کو تکا کرتے تھے، کیونکہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ مصطفیٰ کی تعریف کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے
آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور یا رسول اللہ کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے, پیدا ہی نہیں کیا ہے, اور اللہ نے اپنے محبوب سے زیادہ خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. تو حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا کرتے تھے اور رخ مصطفیٰ کو تکا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے, کیونکہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. لیکن ان سے غلطی تو ہوئی نہیں, وہ تو غلطی سے غلطی ہو گئی کہ ہوا کی وجہ سے وہ کپڑا ہٹا اور انصاری عورت کے جسم کو دیکھ لیا. اب حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبی کو بتا دے گا وحی کے ذریعے سے, اور پھر میری فضیحت ہوگی, میری برائی بیان کی جائے گی, شاید میرے بارے میں آیت کریمہ نازل ہو جائے کہ ثعلبہ نے ایک انصاری عورت کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. اب وہی ثعلبہ جو ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا کرتے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکا کرتے تھے, جب ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی, جبکہ یہ غلطی نہیں ہے لیکن سمجھ لیجئے کہ ان سے وہ غلطی سرزد ہو گئی, آپ یوں سمجھیں. اللہ اکبر. حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر کو جو ہے جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جانے کے بجائے رخت سفر کو دوسری طرف پھیر دیا اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے. اس پہاڑ پہ جا کر کے غار میں بیٹھ کر کے رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا, 1 دن انتظار کیا, 2 دن انتظار کیا, 3 دن انتظار کیا. حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن جب آئے نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, ثعلبہ ابن عبد الرحمن دکھائی نہیں دے رہا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو ہمیں بھی نظر نہیں آیا. تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے فرمایا ایک کام کرو, ذرا ان کے گھر پہ جا کر کے دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے اسی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. یہ دونوں گئے حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ. جانے کے بعد پتا چلتا ہے وہ تو گھر پر 3 دن سے نہیں ہے. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا اے عمر اور اے سلمان تم دونوں جاؤ, نکل جاؤ, مدینے کے باہر جا کر کے دیکھو, جنگلات میں دیکھو, کہیں تمہیں ثعلبہ نظر آ جائے تو اسے لے کر کے آنا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نکل گئے جنگلوں میں, بیابانوں میں, ڈھونڈتے رہے. جب ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی. چرواہے سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس چرواہے سے فرمایا اور پوچھا یہاں پر تم نے کسی نوجوان کو دیکھا ہے؟ 15-16 سال کا نوجوان ہے. کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے, وہ ایک نوجوان ہے, 3 دن سے اس کی رونے کی آواز آتی ہے, اپنے آنکھوں کو اس طریقے سے مارتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, 3 دن سے اس کے رونے کی آواز آتی ہے, اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو میرے پاس آتا ہے, میں اسے دودھ دے دیتا ہوں. پتا نہیں وہ کون سا بچہ ہے لیکن 3 دن سے بڑی شدت کے ساتھ روتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب پتا لگایا تو معلوم پڑا کہ ایک غار ہے. جب اس غار کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گر کر کے رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو پکڑا, اس طریقے سے اپنے سینے سے لگایا, اور جب سینے سے لگایا تو حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا میرے آقا کو میرے گناہ کے بارے میں پتا چل گیا؟ یعنی کہ دل میں کتنا خوف ہے اللہ کا. اللہ اکبر. میں نے جو گناہ کیا ہے کیا اللہ کے رسول کو پتا چل گیا؟ کیا میرے بارے میں وہی نازل ہو گئی؟ اب میں کیا کروں گا؟ میری زندگی برباد ہو گئی, میری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. میں لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. میں اللہ کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا؟ مولا تو مجھے معاف کر دے, پروردگار عالم تو مجھے معاف کر دے. وہ رو رہے تھے, چلا رہے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کو سمجھایا کہ تمہارے بارے میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے, تم اتنے فکر مند کیوں ہو, اتنے ٹینشن میں کیوں ہو, چلو بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو لے کر کے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گئے تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو اپنے قریب بلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ اگر کوئی بندہ غلطی کر بھی جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور تم نے تو کوئی جان بوجھ کر کے غلطی نہیں کی، جاؤ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس اپنے گھر پر گئے پھر وہی دماغ میں ٹینشن، وہی فکر، میں نے اس انصاری عورت کو دیکھ لیا تھا، میں نے اس انصاری عورت کو دیکھ لیا تھا، میری یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ میں رخ مصطفیٰ کی زیارت کروں، اور یہی سوچتے سوچتے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کے گھر تشریف لے کر کے گئے، اکیلے نہیں گئے بلکہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام کو لے کر کے گئے، اور حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کے گھر پر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنے گود پر رکھا، اور رکھنے کے بعد فرمایا اے ثعلبہ کیسا محسوس کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو یوں محسوس کرتا ہوں کہ گویا کہ میں جنت میں ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتے رہے، اسی دوران ان کو موت آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابیوں اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو دیکھو، یہ جنتی ہے، اور اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی 70 رحمتیں اس بندے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے حالات کیا ہے؟ ہمارے سوسائٹی کے حالات کیا ہے؟ 16-17 سال کا نوجوان وہ اس قدر بگڑا ہوا ہوتا ہے، رات میں 3-4 بجے تک سوتا ہے، اس قدر بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ موبائل کا مس یوز، فیس بک کا مس یوز، واٹس ایپ کا مس یوز، سوشل نیٹ ورک کا مس یوز، اور پھر نہ اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم، نہ صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، نہ نماز کے فرائض معلوم، نہ وضو کے فرائض معلوم، نہ ماں باپ کے آداب معلوم۔ 16-17 سال کا نوجوان ہے، لیکن موبائل کے بارے میں پوچھو تو ساری چیزیں بتا دیتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ 16-17 سال کا نوجوان اگر واقعی شروع سے بچپن سے جب یہ عقل و شعور والا ہوا تھا اسی وقت سے اگر اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے حوالے سے بتائی جاتی، دین کے تعلیم کے حوالے سے اس کی تربیت کی جاتی تو پھر وہ بچہ گناہ کرنے سے ڈرتا۔ آج کے معاشرے میں حالات تو یہ ہے کہ 16-17 سال کے نوجوان اتنے بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے کرائم کر رہے ہیں، ہم اپنے عقل فہم میں بھی ان کے کرائم کو لا نہیں سکتے۔ آپ اخبارات پڑھیں، نیوز پڑھیں، چینل وغیرہ میں جا کر کے دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ 15 سال کے نوجوان نے ایسا کر دیا، 16 سال کے نوجوان نے ایسا کر دیا۔ اور آج کے حالات تو یہ ہے کہ 15 سے 25 سال کا نوجوان اس درمیان جس کی عمر ہوتی ہے اسے تو گویا کہ گناہوں کے بارے میں چھوٹ مل چکی ہے۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی عقل و شعور والا نہیں ہوا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تب دیکھیں گے۔ اور جب نوجوان 25 سال کا ہو جاتا ہے اس طریقے سے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور گناہوں کے دلدل میں اس طریقے سے پھنس جاتا ہے، اسے توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے، اور بغیر توبہ کی وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتا ہے اور جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے اے لوگوں جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے وہ چاہے کتنا بھی بڑا جرم کیوں نہ ہو، ہمیشہ یہ سوچنا میرے گناہ بڑے نہیں ہو سکتے، سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، یہ بڑے خوبرو تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور عورتیں ان پر لٹو ہو جاتی تھی، کوئی عورت اگر حضرت ماعز کو دیکھ لے تو فدا ہو جاتی تھی، اتنے خوبصورت تھے، شادی شدہ تھے۔ اللہ اکبر، ہر عورت کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ماعز ہم سے گفتگو کر لے، ہمارے پاس آ جائے۔ آج بھی اگر کوئی نوجوان خوبصورت ہوتا ہے تو بے شمار غیر محرم خواتین تعلقات بنانے کے بارے میں سوچتی ہیں، یہ خوبصورت نوجوان ہیں، ہم سے گفتگو کر لے، نمبر مل جائے، واٹس ایپ پہ بات چیت ہو جائے۔ یہ خواتین کے ذریعے طرف سے بھی انہیں میسجز اور پیغامات آتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو، بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبرو تھے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک مرتبہ ایک عورت کے جال میں پھنس گئے اور تنہائی میں جا کر کے
شیطان کا ایسا عمل دخل ہوا کہ صحابی رسول حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جرم کیا جسے زنا کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جرم کرنے کے بعد حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے, دل دل کانپ رہے ہیں, جسم کا رونگٹے رونگٹے ان کے کھڑے ہو چکے ہیں, اور حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہے, اور صحابہ کرام کا جم غفیر ہے, بے شمار صحابہ کرام ہیں. ایک ایک کر کے صحابی آتے اور اپنی ضروریات بارگاہ مصطفیٰ میں بیان کرتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسئلے کا حل بتاتے, پھر وہ چلے جاتے. اللہ کے رسول نصیحت فرماتے, صحابہ سنتے, پھر وہ چلے جاتے اور نصیحت پر عمل کرتے. اسی مجلس میں حضرت ماعز رضی اللہ عنہ بھی آئے. کافی دیر کے بعد جب ان کی باری آئی تو باری جب آئی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں. میرے آقا نے فرمایا توبہ کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تیسری مرتبہ آئے, یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا ماعز میں نے کہا نا کہ کتنا بھی بڑا تم نے جرم کیا ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضرت ماعز کہتے نہیں یا رسول اللہ, مجھ سے ایسا جرم ہوا ہے کہ یہ توبہ کے ذریعے سے صرف معاف نہیں ہونے والا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے جرم کیا ہوا ہے؟ حضرت ماعز عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے فلاں عورت سے زنا کر لیا. اتنا سننا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس پر پاگل پن سوار ہو چکا ہے, شاید اس کی عقل معاف ہو گئی ہے, اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. ان کے قبیلے کے ایک شخص کو بلایا اور پھر پوچھا کہ یہ ماعز عقلی اعتبار سے ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے کہا کہ جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک شخص سے فرمایا جو مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, ان سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, کہیں ایسا تو نہیں کہ ماعز نے شاید شراب پی لی ہو غلطی سے, اس وجہ سے ان کی عقل چلے گئی ہو اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور حضرت ماعز کے منہ کو کھولا اور سونگھا تو شراب کی بو نہیں آئی. عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ انہوں نے شراب بھی نہیں پیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کو بلایا, عزیز و اقارب کو بلایا, کہا کہ انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ کہے کہ نہیں یا رسول اللہ ان کے حالات بھی بالکل اچھے ہیں, ایسی کوئی بیماری نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا اے ماعز کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں نے زنا کیا ہے. پھر سے میرے آقا نے پوچھا کیا تم عقل و حواس کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ تم نے زنا کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. پھر سے میرے آقا نے پوچھا کیا تم کو پتا ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ مجھے پتا ہے. زنا کس کو کہتے ہیں؟ جو غیر شادی شدہ مرد عورت کا آپس میں اختلاط ہو جانا, اس کو زنا کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نے اتنا بڑا جرم کیا تو یہاں کیوں آئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہاں نہیں آؤں تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ بے چین دلوں کو سکون تو آپ کی بارگاہ سے ملا کرتا ہے, آپ تو لوگوں کے دلوں کو سکون عطا فرما دیتے ہیں. یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, آپ جو حکم عطا فرما دیں. قرآن مقدس کی آیت کریمہ تو نازل ہو چکی تھی کہ شادی شدہ اگر زنا کر لے اسے سنسار کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماعز تمہارے بارے میں تو بس یہی ہے کہ تمہیں سنسار کیا جائے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو مجھے سزا دی جائے میں سارے سزا لینے کے لیے تیار ہوں. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا ماعز کو لے کر کے جاؤ پہاڑ کے قریب اور جا کر کے سنسار کر دو. اللہ اکبر. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے روتے روتے گئے اور پھر حضرت ماعز کو سنسار کیا گیا اور آپ کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی. جب سارے معاملہ سے فارغ ہو گئے تو دو لوگ مل کر کے حضرت ماعز کے بارے میں گفتگو کرنے لگے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر تشریف فرما تھے. آپ نے دو لوگوں کی گفتگو سنی. ایک نے کہا ماعز کیسا ہے؟ اللہ نے ستر پوشی فرمائی تھی اس کے زنا کے حوالے سے اور اس نے جا کر کے اعلان اعلان اپنے زنا کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. پورے مدینے والے کو پتا چل گیا اس نے کیا کر دیا. اللہ اکبر. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے باہر سے گزر رہے تھے تو ایک گدھا مرا ہوا تھا, بدبودار گدھا. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صحابی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ یہ دیکھ رہے ہو یہ گدھا ہے. عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کا گوشت کھا لو. عرض کرتے ہیں یا
رسول اللہ اتنا بدبودار گوشت ہم کیسے کھائیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے اس سے بدبودار. اللہ اکبر. جب میں ماعز کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے گیا تھا تو میں ایڑیوں کے بل کھڑا تھا. وجہ یہ تھی کہ فرشتے ماعز کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے خاص فرشتوں کو ماعز کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بھیجا تھا. اور پھر پروردگار عالم نے یہاں تک فرما دیا تھا ماعز صرف اپنے لیے نہیں، اگر پورے مدینے والوں کے لیے معافی مانگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مدینے کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. تو آپ اندازہ لگائیے آج ہمارے معاشرے میں زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، جواڑی بھی ہے، کبابی بھی ہے، غیبت کرنے والے بھی ہیں، بڑے بڑے جرم کرنے والے، بڑے بڑے کرائم کرنے والے. آپ اگر کسی کے ساتھ دھوکہ دری سے کام لوگے تو وہ آپ سے فرینڈشپ توڑ دے گا. آپ نے اگر بھائی کو دھوکہ دیا تو بھائی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا اپنا بھائی ہے، سگا بھائی، وہ رشتہ توڑ لیتا ہے. آپ کے عزیز و اقارب بار بار جرم کرنے کی وجہ سے آپ سے جدا کر دیتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، مولا کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. تم زانی ہو، شرابی ہو، جواڑی ہو، سب کچھ ہو، میرا مولا فرماتا ہے سب سے پہلے تم میرے بندے ہو. میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تمہارا جرم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، ایک بار میری بارگاہ میں آ جانا، سچے دل سے توبہ کرنا، میں تمہارے سارے جرموں پر پردہ ڈال دوں گا، سارے جرموں پر. میں آپ کو بتاؤں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے ایک مرتبہ آئینہ دیکھی تو آئینے میں جب اپنی شکل دیکھی تو اسے چہرے کے بال، داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید نظر آئے تو اسے بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا کہ 20 سال تک لگاتار اس نے گناہ کیے تھے. اب جب سر کے بال سفید دیکھے، داڑھی کے بال سفید دیکھے تو بہت افسوس ہوا کہ مولا اب تو یہ آخری منزل ہے زندگی کے. ظاہر سی بات ہے کوئی بوڑھا واپس جوان تھوڑی نہ ہوگا، کوئی جوان واپس بچہ نہیں ہوگا. دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ زندگی ہے، سب سے قیمتی چیز. آپ ہر چیز خرید سکتے ہو، گئے ہوئے وقت کو نہیں خرید سکتے. اگر اس کو کوئی خرید لیتا تو پھر آپ کو دنیا میں سب نوجوان ہی نظر آتے، کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں، سب نوجوان آپ کو نظر آتے. تو وقت کو کوئی خرید نہیں سکتا. تو بنی اسرائیل کے اس شخص نے جب اپنے چہرے کے بال کو دیکھا، داڑھی کے بال کو دیکھا، سر کے بال کو دیکھا سفید ہے، تو بہت افسوس ہوا. اللہ کی بارگاہ میں وہیں سے عرض کیا مولا میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، پھر شیطان نے مجھے بہکا دیا. تو شیطان کے بہکانے کی وجہ سے مولا میں نے 20 سال تک تیری اتنی نافرمانی کی کہ آج میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، آج میرے سر کے بال سفید ہو گئے. مولا اگر میں دوبارہ تیری بارگاہ میں آنا چاہوں تو کیا تو مجھے اپنی بارگاہ میں آنے دے گا؟ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں. غیب سے آواز آئی، میرے بندے 20 سال تک تو میری بارگاہ میں آیا، میں نے دروازے کھول کر کے رکھے، تو چلے گیا تو میں نے دروازے بند کر دیا. اب اگر تو دوبارہ آنا چاہتا ہے تو آ جا، ابھی بھی میرے لیے، تیرے لیے میرے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب اس نے یہ سنا تو سارے گناہوں سے توبہ کر لیا. میں یہاں پر عمر دراز حضرات کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں. آپ کے اگر داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو آپ مایوس نہ ہونا، سر کے بال سفید ہو گئے تو مایوس نہ ہونا، کمر اگر ٹیڑھی ہو گئی تو مایوس نہ ہونا، چل نہیں پا رہے ہو تو مایوس نہ ہونا، نماز قضا ہو گئی تو مایوس نہ ہونا. آپ نے اپنی جوانی کو اگر برباد کر دیا ابھی بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ ابھی موت آپ کو نہیں آئی ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ رب آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہے. اور اگر کوئی بوڑھا اللہ کو پکارتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جس کے داڑھی کے بال سفید ہو، سر کے بال سفید ہو، وہ مجھے پکارے، میں اس کے گناہوں کو معاف نہ کروں، مجھے حیا آتی ہے. اس لیے میں بوڑھوں کی توبہ کو فوراً قبول فرما لیتا ہوں. تو مایوس نہ ہونا. بہت سارے بوڑھے حضرات وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ میری جوانی تو ایسی گزری، میں نے تو اتنے بڑے بڑے جرم کیا، اب کیا کروں. نہیں، یہ آخری موقع ہے. آخری موقع بھی اگر آپ ہاتھ سے نکلنے دے دیں گے تو پھر آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. آخری موقع پر کم سے کم اللہ کی عبادت کرو. اب تو راہ راست پر آ جاؤ. اب یہ سوچو کہ اب مجھے مولا سے رشتہ مضبوط کرنا ہے، بس اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. حضرت سیدنا امام غزالی
علیہ رحمت و رضوان نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ کافی لمبے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت لمبے عرصے سے کھیتیاں سوکھ گئی، ہریالیاں سوکھ گئی، جانور مرنے لگ گئے، بنی اسرائیلی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرتے تھے، لقب ہی ہے کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ سے کلام کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم تو ختم ہو جائیں گے، آپ کی امت ختم ہو جائے گی، آپ کے چاہنے والے ختم ہو جائیں گے، ایک لمبے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی، دیکھو جانور مر گئے، کھیتیاں ختم ہو گئی، ہریالیاں ختم ہو گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، ہم کو پتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، تقریباً 70,000 سے زائد لوگ تھے، یہ سب کو لے کر کے گئے کوہ طور پر، اور عام طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہیں پر جانا ہوتا، جب اپنا کوئی معاملہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو وہیں پر جاتے، گئے کوہ طور پر، فریاد کی اللہ کی بارگاہ میں، مولا تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں بارش نازل فرما دے، ورنہ میری قوم ختم ہو جائے گی، کھیتیاں ختم ہو جائے گی، جانور ختم ہو جائیں گے، مولا بارش نازل فرما دے۔ کافی دیر تک دعا کر رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، کلیم اللہ ہے اور اللہ انبیاء کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے، لیکن ایک وقت لگ گیا، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ عرض کیا مولا کی بارگاہ میں، مولا کیا وجہ، کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا قبول کرنے میں تو تاخیر فرماتا، آخر آج وجہ کیا ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، بات دراصل یہ ہے، یہ جو 70,000 کا مجمع ہے نا، اس میں ایک بندہ ہے، اس نے اتنا جرم کیا ہے، میں اس سے بہت زیادہ ناراض ہوں، اس ایک بندے کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کر رہا ہوں، ایک بندے کی وجہ سے، اگر وہ نکل جائے، یہاں سے چلے جائے، تب تو میں بارش نازل کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا 70,000 کا مجمع، کہاں میری آواز میں اتنی طاقت کہ میں سب کو مخاطب کر کے کہوں کہ اس میں سے کون گنہگار ہے وہ نکل جائے، 70,000 کا مجمع ہے، اتنی دور تک آواز کیسے پہنچے گی؟ آج یہاں پر 100 کے قریب لوگ ہیں، مجھے مائک کی ضرورت پڑ رہی ہے، چلا کر کے بولوں گا تو پیچھے والے نہیں سن پائیں گے، تو 70,000 کا مجمع، غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ صدا دینا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے، تو اعلان تو کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو کہا کہ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ میری ایک بات سنو، سب تک برابر آواز پہنچی، 70,000 کے مجمع میں جتنے تھے سب کی کانوں تک آواز پہنچی۔ تم کو پتا ہے کہ بارش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بہت بڑا نافرمان بندہ ہے، بہت بڑا نافرمان بندہ ہے، وہ اتنا بڑا جرم کرنے والا ہے، اتنا بڑا کرائم کرنے والا ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے، اس ایک بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ وہ ایک بندہ یہاں سے نکل جائے، جو بھی ہے نکل جائے، تاکہ سارے لوگ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، سب کو پانی میسر آ جائے، ہریالیاں اٹھ جائے، زمین جو سوکھی ہوئے زمین سیراب ہو جائے، جانور جو مر رہے ہیں جانوروں کو زندگی مل جائے، انسانوں کو زندگی مل جائے، تم چلے جاؤ۔ تو وہ جو گنہگار انسان تھا، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی تو کھسک ہی نہیں رہا، وہ سمجھ گیا کہ میں ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے، میں ہی سب سے بڑا جرم کرنے والا گنہگار، سیاہکار، خطاکار ہوں۔ اس نے دل میں سوچا کہ میرے ایک کی جانے کی وجہ سے ان سب کی زندگی اگر بچ جاتی ہے تو مجھے چلے جانا چاہیے، لیکن اگر میں چلے جاتا ہوں تو سب کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ فوراً اپنے دل میں سوچا، دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، مولا تو غفور الرحیم ہے، مولا تو بڑا مہربان ہے، تو رؤوف الرحیم ہے، تو بے پناہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ مولا میں نے جرم کیا، میں اقرار کرتا ہوں اپنے جرموں کا، لیکن سچے دل سے میں توبہ کر رہا ہوں مولا تیری بارگاہ میں، سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، آئندہ میں کبھی کوئی جرم نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، رم جھم رحمت کی برسات برسنے لگ گئی، بارش ہونے لگ گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کوئی تو نکلا ہی نہیں، اور بارش ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے، مولا ابھی تو نے مجھ سے کہا اس محفل میں گنہگار بندہ ہے، سیاہکار بندہ ہے، خطاکار بندہ ہے، بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا پاپی ہے، جرم کرنے والا بندہ ہے، لیکن مولا وہ تو نکلا ہی نہیں۔
بارش کیسے ہو گئی؟ غیب سے آواز آئی، موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش نازل کیا، اسی کی وجہ سے میں نے بارش نازل کیا۔ اللہ نے جب یہ فرمایا تو حضرت موسیٰ عرض کرتے، مولا آخر ہے وہ تیرا کون سا بندہ، ذرا مجھے اسے دکھا دے۔ غیب سے آواز ہے، نہیں موسیٰ، اتنے عرصے تک میں نے اس کے گناہوں کو چھپا کر کے رکھا، آج جب اس نے توبہ کر لیا تو میں اس کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے راز کو میں فاش نہیں کرنا چاہتا، ہاں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے خاص بندوں میں اس بندے کو شامل فرما لیا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، توبہ ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان عبادتوں کی بنیاد پر آپ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو توبہ کی بنیاد پر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ایک بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے ولی کامل بنا دیتا ہے۔ جب ایک چور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ جب ایک شرابی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسی ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے ہم اور آپ تو امت محمدیہ میں سے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ بے شک انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے، غلطی انسان سے سرزد ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر جہاں عقل ہے وہیں پر خواہشات نفسانی بھی ہے، اور ان نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں اور لڑکھڑائیں گے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ قدم لڑکھڑانے کے بعد پھر اللہ نے سنبھلنے کا بھی موقع دیا، اور وہ توبہ ہے، وہ توبہ ہے۔ میں ایک واقعہ اور بیان کر کے اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کروں۔ ایک آخری واقعہ حضرت موسیٰ ہی کے زمانے کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر ایک بندہ تھا بنی اسرائیلی، وہ ہر دن گناہ کرتا تھا بہت زیادہ، اور اس کے گناہ کے بارے میں پورے علاقے والوں کو پتہ چل گیا تھا۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کے علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سود کھاتا ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ چغل خور ہے، آپ بخوبی جانتے ہوں گے ایک دوسرے کے بارے میں۔ اور کچھ لوگ جو تنہائی میں کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن علاقے والے بخوبی ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے عادات و اطوار کیسے ہیں، جانتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر ایک بندہ ایسا تھا کہ اس کے جرم کے بارے میں سب جانتے تھے، اس کے گناہ کے بارے میں سب جانتے تھے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے۔ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا کہ حضور اللہ کے نبی، اگر یہ ایسے ہی ہمارے بستی میں رہا تو ہم کو ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ہر دن گناہ کرتا ہے، ہر دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ہر دن خدا کی نافرمانی کرتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہماری بستی پر عذاب نازل ہو جائے، اس لیے آپ اس کو اپنی بستی سے نکال دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، ایک لمبے عرصے سے بارش رک گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر یہی میٹر، یہ معاملہ آ جائے۔ نکال دیا اس کو اپنی بستی سے، جاؤ یہاں سے، اس بستی میں نظر نہیں آنا۔ وہ چلا گیا جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑ میں، اور وہاں جا کر کے رہنے لگا۔ رہتے رہتے ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کا کچھ انتظام نہیں ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب کوئی پرسان حال نہیں، کوئی عیادت کرنے والا نہیں، کوئی باز پرس کرنے والا نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ اب اس بندے کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کو یاد کرنا، اللہ کبھی بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، کبھی نہیں چھوڑتا۔ یاد آئی اللہ کی، مولا میں نے تو جرم کیا، مجھے پتا ہے، اور اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ میرا بیٹا، میرا باپ، ہر کوئی مجھ سے جدا ہو گیا، سب نے مجھے چھوڑ دیا، اپنے بستی والوں نے مجھے بستی سے نکال دیا۔ لیکن مولا تو سہارا دینے والا نا، بے سہاروں کو تو سہارا عطا فرماتا ہے، بے روزگاروں کو تو روزگاری عطا فرماتا ہے، گنہگاروں کو تو معاف فرماتا ہے۔ مولا میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مولا تو میری توبہ کو قبول فرما۔ توبہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور تھوڑی دیر کے بعد روح قف سے انصری سے پرواز ہو گئی، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ موسیٰ، وہ پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کے پیچھے میرا ایک ولی ہے، جاؤ اس کو نہلاؤ،
کفن غسل کا انتظام کرو، اسے دفناؤ، اور اپنی قوم میں اعلان کر دو کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا میں سب کی مغفرت کر دوں گا. یہ اپنی قوم میں اعلان کر دو. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ سنو، ایک خوشخبری ہے تم سب کے لیے. کیا؟ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے. جو اس کی جنازے میں شرکت کرے گا، نماز جنازہ ادا کرے گا، اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا، سارے بستی والے سب جمع ہو گئے کہ ہم سب چلتے ہیں. حضرت موسیٰ کی معیت میں گئے پہاڑ کے پیچھے جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ ہے جس کو بستی والوں نے نکال دیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو وہی جرم کرنے والا ہے، پاپی ہے، گنہگار ہے، سیاکار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا اسی کو تو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا، یہ تیرا ولی کیسے بن گیا؟ تیرا محبوب بندہ کیسے بن گیا؟ تیرا دوست کیسے بن گیا؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ اس نے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا تھا تو میں نے اسے ولایت کا مقام عطا کر دیا ہے. اب جو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا میں سب کی مغفرت کر دوں گا، سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو آپ اندازہ لگائیے اللہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار فرماتا ہے. اسی لیے وہ شاعر کا شعر ہے نا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، جانا تو ہے اللہ کی بارگاہ میں کنفرم، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ نہیں مرنا ہے، کوئی شک و شبہ ایسا کچھ بھی نہیں، مرنا ہی ہے. تو لہذا توبہ کا دروازہ موت سے پہلے کھلا ہوا ہے. ہر دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ہر دن. جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ نا تو توبہ کر کے سونا. اور توبہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بس ہو گیا. یہ سچے دل سے پڑھو. اگر یہ نہیں پڑھ سکتے، مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بستر پر جاتے تو ایک درہ نکالتے تھے، اپنے ہاتھ پر مارتے تھے، سونے سے پہلے پیر پر مارتے تھے اور اپنے ہاتھ سے سوال کرتے تھے، آج تو نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا؟ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر کوئی شک کرے تو وہ جہنمی ہو جائے، اس قدر وہ جنتی ہیں. لیکن ہر دن سونے سے پہلے اپنے پیر سے سوال کرتے، درہ مار کر کے، اور اپنے ہاتھوں سے سوال کرتے، درہ مار کر کے اپنے ہاتھوں پر، کہ کہیں تم نے کوئی جرم تو نہیں کیا. اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. جب مطمئن ہو جاتے پھر توبہ کر کے سوتے تھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تو ہم انگلیوں کے پوروں سے گناہ کرتے ہیں، کان سے گناہ کرتے ہیں، زبان سے گناہ کرتے ہیں، چلتے ہیں تو گناہ، نگاہوں سے گناہ کرتے ہیں، اور جگہ جگہ پر گناہ ہے. لیکن کم سے کم توبہ تو کر سکتے ہیں نا. اتنا سب کرنے کے بعد بھی جب سونے کے لیے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. گانا سنتے ہوئے نہ سونا، اپنے دل میں گناہوں کی نحوست کو لے کر کے نہ سونا، سچے دل سے توبہ کر کے سونا. اور جب نیند آنے لگ جائے استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. استغفار کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ سوتا ہے، اسے موت آ جاتی تو اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. اور پھر ہر دن توبہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے 70 مرتبہ، جبکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں. وہ 70 مرتبہ ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے. ہم اور آپ 70 مرتبہ نہ صحیح کم سے کم 60 مرتبہ تو ضرور پڑھ سکتے ہیں نا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور جب سونے کے لیے جائے تو بالخصوص پڑھیں. اور جب آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی نا ہر دن توبہ کرنے کی، پھر دیکھنا اللہ آپ کے چہرے پر بھی نورانیت عطا فرمائے گا، گناہوں سے دل میں نفرت بھی پیدا فرما دے گا، نیکیوں سے محبت پیدا ہو جائے گی. اور پھر حالات یہ ہوں گے کہ جب تک آپ نماز عشاء ادا نہیں کریں گے آپ کو سکون کی نیند نہیں آئے گی. اس لیے توبہ کو اپنے لیے لازم کر لو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو. توبۃ النصوحا کہتے ہیں ایسی توبہ کی جو گناہ آپ نے کیا، جس سے توبہ کیا وہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرو. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. ان قریب اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین بہنے والی نہریں عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل کا مکمل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ شیر بانو فقیر ولی جی کو عطا فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔